الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين الثقلين والفريقين من أولهم من أجلين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكرام نہایتی بدر الحرام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی محترم، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام خالق کائنات کا یہ قائم کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے جس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے۔ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی آج کے شہزادوں کی بارگاہ کی حاضری کا خوبصورت تحفہ عطا فرمایا ہے۔ ہم اس وقت ایک عظیم شخصیات کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ان کی نسبت و ارادت، ان کی محبت اور اتباع کی صورت میں ان کا پیار ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم نبیوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ شعبان محرم کے مبارک ماہ میں میں نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھا، اور گزشتہ اتوار میں نے اس کا اختتام کیا، اور پچھلے اتوار 4-5 حصے میں نے اس موضوع کی مناسبت سے کوٹ کی، لیکن اس بیان کا اس موضوع کا نچوڑ بھی تھا اور خصوصی نتیجہ تھا۔ یقیناً جو میں نے پچھلا موضوع جاری رکھا ہے وہ یقیناً ہماری زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہے، اور آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اس موضوع کی مناسبت سے اپنے امتوں کو تعلیم کی سبق دیا، اور آپ سنتے رہے، اور میں نے یہی عرض کیا تھا کہ جن عظیم مسجدوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ سے یہی سبق ملتا ہے، یہی درس ملتا ہے، یہی تعلیم ملتی ہے، اور ان کی زبانوں سے وہ محفوظ اور ارشادات نکلتے ہیں، وہ اسی حوالے سے نکلتے ہیں کہ آپس میں محبت ہو، پیار ہو، انس ہو، آپس میں جڑ جائیں، خلا ختم ہو جائیں، دوریاں ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، عداوتیں ختم ہو جائیں، بغض اور کینہ و نفرت دلوں سے نکل جائے، ظاہری اور باطنی صورت ایک ہو جائے، اور یقیناً جتنے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں ان کی بارگاہ سے یہی سبق ملتا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ علماء کرام سے رابطہ قائم کریں، علم سے پوچھیں، خود مطالعہ کریں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ ان محبوب بندے گزر گئے ہیں ہوں گے، یقیناً وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے، پیار کرتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں پیش آتے، ملتے، کسی کے لیے کسی کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ایک کثیر تعداد میں ان کی زندگیوں کے واقعات ملتی ہیں،
کہ فلاں ولی نے فلاں کے ساتھ کتنی محبت کی، فلاں فلاں کی بارگاہ میں گئے، کیسے جاتے رہے، کیسے آتے رہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسا کہ حضرت ابوالحسن سرکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تو نسبت حوالے سے اصولوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا، یہ ایک بڑا خصوصی موضوع جگہ ہے. حضرت ابوالحسن سرکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی ولی ہے اور بڑے مشہور ولی ہیں ماشاء اللہ. آپ میں سے اہل مطالعہ جو بیٹھے ہیں سب نے پڑھا ہوگا ان کی ذات کے بارے میں. تو حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں سب نے پڑھا. ایک مرتبہ میں نے ان کی باتیں کی ہیں جہاں میں نے پڑھا 20 سال ان کی بارگاہ میں بلا ناغہ روزانہ حاضری دیتے تھے. یعنی اندازہ لگائیں خرقان سے جاتے تھے اور بسطام میں جاتے تھے. خرقان سے کافی سفر بنتا ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے اور وہاں ساری رات بیٹھتے نہیں تھے، ان کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے، کھڑے کھڑے حاضری دیتے تھے. اور میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو شگرد میرے ساتھ تھا، سے قرآن نے نہیں پوچھا ہے. میں نے کہا یار میں جب حقیقت ہے نا گھر سے نکلتا ہوں نا، بلکہ اتوار کی حاضری ہے، میری اتوار کی حاضری کا انتظار ہوتا ہے. یہ میری خصوصی نظر ہے، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. اور جب میں اتوار کا دن ہوتا ہے گھر سے نکلتا ہوں نا تو جسم کے ایک اتوار کی جڑوں میں نا ایک مختلف سرور کی آواز ہے، بڑا لطف آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں یہاں فقط ارادہ بیان کر کے آتا ہوں تو میرا بیان ہو. کوئی علم آ جائے کہ انشاءاللہ ان سے بیان کروائیں گے، کوئی آگے ان سے بیان کروائیں گے. اور قیمت کا ہوتا بھی ہے، کوئی علم آ جائے تو آپ اس کو فوقیت دیتے کہ آپ بیان فرمائیں، اور اسے بیان کرواتے ہیں. ہم نہیں بیان کرتے، یہ نہیں کہ ہم بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم اس اتوار سے ہٹ کر بھی الحمدللہ جب بھی موقع ملتا ہے تو ان کی بارگاہ بھی جب حاضری ہوتی ہے بڑا سکون ملتا ہے. اور ہم حقیقت خوش نصیب ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادے بھی ہیں اور ولایت جو پر فائز بھی ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اور میں کئی مرتبہ یہ بات کی ہے اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہم نے بات نہیں کرنی کہ میں نے پتہ نہیں کیا اعتراض کر دیا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر ہم فقط یہ کہ ہم آئے بس ہم لنگر شریف تک محدود رہ گئے، یہ بات ایسے نہیں بننی. لنگر شریف کھائیں، برکت والا ہے، پیار میں کھائیں، اس میں برکت ہے، اس میں لطف ہے، سرور ہے. لیکن سب سے بڑی حاضری جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں ان کی ساری زندگی اپنے نانا جان کی اداؤں میں گزر گئی ہے، اور جن کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، علم شافہ ان کی چہروں کی زیارت کی ہے، ان کی صورت عظیمہ بیٹھی ہیں. کسی کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلے گا ان کی ادائیں آقا علیہ السلام کی ادائیں جیسی نہیں تھیں، یا ان کے الفاظ، ان کے کلمات، ان کے مفروضات، ان کے ارشادات، پھر ان میں محبت نہیں تھی، پیار نہیں تھا، انس نہیں تھا، خدمت نہیں تھی، خیر خواہی نہیں تھی. نہیں محترم، سب کچھ تھا. جبکہ ہر اللہ کا ولی اس میں جلال بھی ہوتا، اس میں جمال بھی ہوتا، دونوں پہلو اس میں ہوتی ہیں، دونوں جہتی اس میں ہوتی ہیں، دونوں اندازوں میں وہ چلتی ہیں. لیکن محترم ایک بات کر رہا تھا، ان عظیم لوگوں نے آپس میں پیار کیا ہے، محبتیں کی ہیں. یہ نہیں سمجھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور فلاں جو ہے وہ میرے مقابلے میں کیا ہے. نہ میں جن کے بارے میں پڑھا ہے نا، جتنے اللہ والے گزرے ہیں نا، انہوں نے دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دی، دوسرے کو اپنے اوپر درجہ دیا، مقام دیا. تو میں بات کر رہا تھا، مثال دے رہا تھا میں. تو میں عرض کر رہا تھا، میں وہ پچھلے موضوع کی مناسبت سے بات کر رہا تھا کہ میں نے پوری شواہد مقررہ میں ہر اتوار ایک بات لگا ہوا تھا پوری اس مجبوری کی وجہ سے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ سارا موضوع محبت اور پیار پر تھا. تو میں مثال دے رہا تھا کہ حضرت ابوالحسن سرکانی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال حضرت بایزید بسطامی علامہ کی بارگاہ میں جاتے رہے. 20 سال میں نے پڑھا اور ناگا نے میں نہیں پڑھا. سردی تھی، گرمی تھی، دھند تھی، بارش تھی، اندھیری تھی، رات تھی، انہوں نے نہیں دیکھا. میں نے جو پڑھا ہے اور بڑی سن کے ساتھ کتنے سال 20 سال حاضری تھی ولی کی بارگاہ میں جا کے. حضرت ابوالحسن سرکانی کو تھوڑا مقام ہے، آپ سامنے ان کے بارے میں پڑھا ہوگا.
کامل بارگاہ میں یادیں دیتے اور میں نے پڑھا کہ وہاں ساری رات کھڑے رہتے تھے اور پھر ایسے سیدھے گئے اور واپسی پہ پھر ایسے چہرہ نہیں کیا اور اگر چہرہ ان کی طرف کیا ہے جب واپسی آئے ہیں تو پھر کمر ادھر نہیں کی ہے انہیں پاؤں پہ پیچھے آئے ہیں اور جب آپ کا وصال ہونے لگا کیا ہونے لگا آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے عقیدت مندوں سے فرمایا 20 فٹ کتنی 20 فٹ میری قبر کو گہرا بنایا تو 20 فٹ تھوڑی لوگوں نے پوچھا حضرت صاحب معاملہ کیا ہے فرمایا ہماری جو زمین ہے نا خرقان کی یہ بستام سے اونچی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بے ادبی نہ ہو جائے عمر کے کامل میں وہ اس واقعے کو صحیح بیان نہیں کر سکتا میں تو مثال دینی تھی لیکن خدا کی عزت کی قسم جب یہ اللہ والوں کے بارے میں پڑھیں گے نا کہ ان کے آپس کے تعلق پڑھیں گے ان کے آپس کی محبتیں پڑھیں گے ان کا پیار پڑھیں گے ان کی رشتہ داریاں دیکھیں گے تعلقات دیکھیں گے خدا کی قسم اس میں محبت ہی نظر آتی اس میں پیار نظر آتا اور میں نے پہلے پورے شوال مکرم میں جتنا مجھ سے زور لگ سکا میں نے زور لگایا جبکہ یہ موضوع قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا اہل علم تو بڑی بڑی پیاری باتیں کر جاتے ہیں لیکن بس میں اپنے ایک ادرس طالب علم یا سیئے سے جو میں کر سکا میں کیا اور میں نے پچھلے اتوار پہ پورا زور دیا 4-5 حدیث سے میں نے کوٹ کی اور میں نے آخر میں ہاتھ جوڑ کر کیا کہ لوگوں آؤ جن عظیم ہستیوں کی بات کر میں ان کی باتیں سے یہی سبق ملا اور مل رہا ہے ملتا رہے گا ملتا رہا کس چیز کا کہ ایک دوسرے کے ہمارے دلوں سے کینہ ہے دشمنی ہے عداوت ہے بغض ہے بےایمانی ہے فراڈ ہے دھوکہ ہے منافقت ہے گندگی ہے یہ نکال دیں اور ہر ایک کے ہم محبت کریں پھر تو جتنے چوبند پہ چلا جائیں جب بھی کسی غریب سے ملے تو وہ محسوس یہی کرے گا یہ ہے تو بڑا پر اس میں بڑے والی میں نے بات نہیں دیکھی ہے بڑی عاجزی کیا دیکھی بڑی انسانی دیکھی ہے پھر جب تو دنیا سے چلا جائے گا نا تو پھر ہر گلی میں پھر ہر بازار میں پھر ہر چوک میں ہر گھر میں ہر ایک کی زبان پہ اپنے اور پرایوں کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہوگا یار تھا تو بڑا دیکھا ہے پر یار جب بھی وہ ملتا تھا نا مسکرا کے ملتا تھا ہمارا تو علاقہ ہی اجاڑ کے چلا گیا ہمارا تو علاقہ ویران ہو گیا ہے تو میں یہاں حدیث کوٹ کر دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا میرے امتی جس کے جانے کے بعد لوگ اس کے حق میں قول پیش کریں بیان دے دیں بس آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی میری امتی کا بخشش کا ذریعہ بہرحال آئی محترم میں ایک نئے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں وہ موضوع اس لڑائی کے حوالے سے اس نے سلوک کے حوالے سے تھا اب میرا موضوع ہے یعنی تقویٰ کی اثرات تقویٰ کی برکات تقویٰ اس کے ایک تقویٰ پر ایک وسیع موضوع ہے یہاں فقط ابتدا میں بس تقویٰ کے بارے میں دو میں نے بس باتیں پیش کر دوں اس کے بعد پھر آگے اس کے اثرات پیش کر دیں اس کے الگ الگ نکات ہوں گے انشاءاللہ آپ سنتے جائیں گے میں ایک ادرسہ طالب علم میں بیان کرتا ہوں گا اور ایک بات میں یہ کہا ہوں پہلے کہ یہ جو عظیم ہستیاں ہیں نا کیا یہ تقوی کے ستون تھے ہر ولی کے پاس کیا ہے تقوی کی دولت ہے ہر ولی کی زندگی تقوی پر ہی مبنی ہے اگر تقوی نہیں ہے تو وہ تو ولی نہیں ہے تقوی ہی آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے اور تقوی ہی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل ہے بس یہ یاد رکھیں تقوی ایک پرہیزگاری ہے بڑا ایک وسیع موضوع ہے لیکن جو میں موضوع شروع کر رہا ہوں یہ تقوی کے اثرات ہیں تقوی کی برکات ہیں تقوی سے پھر ملتا کیا ہے تو اس پر میں دو چار باتیں کرنی ہیں یہ اس مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ ولیوں کی خاص صفت ہے کیا بولیے ولیوں کی خاص صفت ہے ولیوں کی خاص نشانی ہے ولیوں کی خاص علامت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں بلا مبالغہ بلا شبہ کہ سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی سید محمد حسین صاحب تنویر مشہدی رحمت اللہ علیہ خدا کی عزت کی قسم ان کے پاس تقویٰ تھی ان کے پاس پرہیزگاری تھی اتنا تقویٰ تھا کہ اگر کوئی نجائز کھانا پکا دے اس کھانے کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے اور اگر کوئی نجائز مال لے کے آیا ہے اگر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے آیا ہے کہ میں نذرانہ پیش کروں آپ بابو پکڑ لیتے اور فرماتے ہیں بیلیا گھر والوں کی اس کی بڑی ضرورت ہے کیا ہمیں رب بڑا کچھ دے رہا ہے آپ کے گھر والوں کی اس کی بڑی ضرورت ہے بھی بچوں پہ خرچ کریں لیکن مال کے آنے پر نظر رکھیں کہ کہاں سے آ رہا ہے
اور یقیناً یہ بھی سن لیں، بڑی خصوصی بات ہے، جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، جب آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ شیطان کے سارے چلے شیطان کے پاس پہنچے، تو جب کہتے ہیں کہ اے ہمارے سردار صاحب، ایک ایسا نبی پیدا ہوا ہے جس کی امت بہت وسیع، جس کی امت بڑی وسیع ہے۔ پتہ اس نے آگے سے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا پریشان نہیں ہونا، پریشان ان کو بھٹکانا، ان کو گمراہ کرنا میری معمولی کام ہے، میرے لیے وہ کہنے کہ وہ کیسے؟ کہنے کہ میں نے ان سے 2 کام کروانے ہیں، میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے۔ اس نے کہا میں 2 کام کروانے ہیں، تو سیدھی امام علی شاہ صلی اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں، تم بھی حاضر ہیں، یار اگر یہ یہاں سے سبق مل جائے، ان کی بارگاہ یہ درس مل جائے، ان بارگاہ یہ خصوصی تعلیم مل جائے، ان کی بارگاہ یہ خصوصی پیغام مل جائے، یہ فکر اور درد مل جائے، تو خدا کی قسم اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو کہیں کہ روح خوش نہیں ہوگی، یہاں بھی تو خوش کرنے آئے، فقط یہ روایتی ہم حاضری دینے نہیں آئے کہ ہم روایتی حاضری دیں اور روایتی مرید بنے۔ یار خدا کی عزت کی قسم، مرید کیا ہے، پیر کیا ہے، بیت کیا ہے، وسیع موضوع ہے، اہل علم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں تو بس یہ عرض کر سکتا ہوں کہ جب تو کسی کے ولی کامل، جب ایک کامل شاید ایک ولی کامل کی ہاتھ میں تو نے ہاتھ دے دیا ہے نا، تو پھر اب تیرے لیے بس ایک ہی سبق ہے کہ اس کے رنگ میں تم رنگا جا، اس کا نام اور پڑے پر رنگ لا۔ پھر جب تو کسی بازار سے گزرے تو جس نے تیرے پیر کو دیکھا ہے نا، پھر وہ دیکھ کے کہے کہ یار ایسا لگتا جس طرح سے امام علی شاہ صاحب کو نہیں ڈالے۔ یار ہم کوشش تو کریں، یار ہم کوشش تو کریں، لیکن جواب ایک ہی ملتا ہے، اب ایسا اللہ کی بڑی رحمت ہے، یار اللہ کی بڑی رحمت ہے، بس نکل جانا ہے بھائی انشاءاللہ، کوئی گال نہیں، محترم ایسی بات نہیں، میں اللہ آ کے میں کہہ رہا ہوں اپنا نکلیں، میری کیا ضرورت ہے، میری کیا مرجال ہے کہ میں کوئی آپ نہیں نکل جائیں گے، لیکن اگر تو سیدھی امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندگی میں نماز قضا کی ہے تو ہم بھی کریں، اگر روزہ نہیں رکھا تو ہم بھی نہ رکھیں، اگر انہوں نے داڑھی مارک نہیں رکھی تو ہم بھی نہ رکھیں، یار کیا ہو گیا ہمیں؟ اگر سیدھی امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لباس بھی نانا جان جیسا، ان کا اٹھنا بیٹھنا نانے جان جیسا، یہ نہیں کہا میرے نانا جان تو اللہ کے حبیب ہے جی، اللہ کے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں محترم، ایک یاد رکھیں، رب کے ساتھ تعلق جو جڑتا ہے نا بندے کا، ایک جملہ یاد کر لیں، بندے کا جو رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، وہ تعلق فتح کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ وہ تعلق بندگی کے بنیاد پہ ہوتا ہے، کہ جملہ اپنے دامن میں رکھ لیں، بندے کا تعلق رب کے ساتھ جڑتا ہے، جو مضبوط ہوتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بندگی، اور بندگی کیسے کرنی ہے اس کے لیے رب نے بڑا خاص جملہ فرمایا، اسوۃ حسنہ، جس طرح میرے محبوب علیہ السلام نے میری بندگی کی ہے، میری بات اور ریاضت کی ہے، میرے حکموں کی تعمیل کی ہے، میرے احکامات پر عمل کیا ہے، بس تم اس طرح کر کے چلو، تمہارا تعلق میرے ساتھ، میرا تعلق تمہارے ساتھ، تمہارا تعلق میرے ساتھ، میرا تعلق تمہارے ساتھ۔ آئیے میں تقوی کی بات کر رہا تھا، تمہیدی گفتگو تھی، میں بھی اس آیت کی طرف نہیں بڑھا، ابھی تمہیدی گفتگو میں کر رہا ہوں، بڑا خصوص موضوع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عملی زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ آئیے، شیطان نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا پریشان نہیں ہونا، معمولی کام میرے لیے، وہ کہنے کہ وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ 2 کام ان سے کروانے ہیں، کتنے؟ آج اتوار کی حاضری ہے، ذکر کا مہینے کا پہلا اتوار ہے، آپ بھی حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہوں، تو ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہے نا، ان کے اندر یہ صفات تھیں، یہ نشانیاں تھیں، یہ علامات تھیں، الحمدللہ ان کا طریقہ یہ کا عمل تھا، خدا کی عزت کی قسم، اور پھر جب یہ اپنے شہر کی بارگاہ میں جاتے تھے نا، بھاگتے نہیں تھے، دوڑتے نہیں تھے، ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جب اپنے شہر کی بارگاہ میں جاتے اتنے شیخ تھے کہ بس ایک طرف بس جس طرح اتقاف نہیں بندہ بیٹھ جاتا، بس ایک سیٹ میں بس سکون سے بیٹھ جانا، اور دیکھنے والا کہتا پتہ نہیں یہ بابا کون سا بیٹھا ہوا ہے، یہ بابا کون سا بیٹھا ہوا ہے، لیکن علم نہیں تھا کہ ان کے شیخ اگر ان کے حوالے سے کہیں تو کمال نہیں، اگر ان کے شیخ اگر ان کے حوالے سے کہیں، اور بیٹیوں تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، یہ تو اللہ کا خاص بندہ ہے،
اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے. اور پھر میں نے یہ سنا ہے کہ وہ شاید فرمایا کرتے تھے ان کا بڑا مقام ہے. تم کہتے ہیں یہ چھوٹا سا بابا ایک سائڈ میں بیٹھا ہوا ہے, بڑی آسن ساری سے بیٹھا ہوا ہے, اور جس طرح بالکل بول نہیں رہا. فرمایا یہ پتہ کون ہے؟ اس کی جنت میں 27 نہریں ہیں. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو میں آپ کی بات نہیں کرنا چاہتا, نہ کر سکتا ہوں, نہ میرے اندر طاقت ہے, نہ میری ضرورت ہے, لیکن میں اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہوں. میں جس موضوع کو دیکھتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں, سب سے پہلے میں اپنے گریبان بھی ڈھکتا ہوں کہ یار کیا ہم اس مطابق چل سکیں گے, کیا یہ بیان کرنا ہے اس پر ہم عمل کر سکیں, کیا کبر مقتا عند اللہ تو پور میں یہ نہ ہو جائے. اتعامل الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم یہ کہ زمرے میں تو نہ ہم آ جائیں. ہائے گریبان میں ڈھانکتے ہیں محترم. تو محترم ایک بات کرنے لگا ہوں, بڑی قابل توجہ ہے کہ محترم آئیے آپ بھی اور میں بھی ہم اس حاضری کو روایتی نہ سمجھیں, اور جب ہم گھر سے نکلیں تو پھر خدا کی قسم اس کو حاضری سمجھیں اور دعا کریں مولا کہ عظیم ہستیوں کے بارگاہ میں جا رہا ہوں بس ان کے صدقہ سے میری زندگی بدل دے. پھر ایک بات یاد ہے کہ جب دل بدلتا ہے نا تو پھر ساری صورت بھی بدل جاتی ہے. تو جب دل بگڑتا ہے تو ساری صورت بھی بگڑ جاتی ہے. گناہ کی بنیادی اصل میں چیز یہی ہے, بنیاد یہ ہے, گناہ کی بنیاد ہی یہ ہے. اگر دیکھا جائے دل خراب ہے, دل بگڑتا ہے, جب دل بگڑ جاتا ہے پھر اس کا اثر تمام اعضاؤں پر آتا ہے. جب دل خدا کی قسم سنور جاتا ہے, آئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو روشن کیا, جنہوں نے مکانوں کو روشن کیا, جنہوں نے عمارتوں کو روشن کیا, شادی حالوں کو روشن کیا, جنہوں نے جناب سورجوں کی شعاعوں کو قید کر لیا, جنہوں نے چاند پہ جا کر قبضے کر لیے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے, لیکن ان کو پتہ نہ چلا ان کا دل خود اندھیرے میں جا رہا, خود اندھیرے میں جا رہا. محترم پرانی گفتگو ہماری شروع ہو رہی ہے, ہم کریں گے اس پر دو چار باتیں. میں ایک بات کر رہا تھا, بس میں اینڈ کرنے لگا ہوں. شیطان نے کہا کوئی بات نہیں, پریشان نہیں ہونا, 2 کام ان سے کروانے ہیں. ہائے کہنے کہ وہ کیا؟ کہنے لگے آنے پہ بھی نظر نہیں جانے دوں گا اور جانے پہ بھی نظر نہیں جانے دوں گا, کہ مال کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. پر 2 کاموں میں یہ جائیں گے بس تباہ ہو جائیں. اور پوری کائنات میں اگر امت مسلم تو کہ میں بڑی ترقی پہ ہوں, بڑی عروج پہ ہوں, نہیں محترم دور نہ جائیں. والعصر کا جو لفظ ہے نا, ان الانسان لفی خسر, وہ غیروں کے لیے نہیں ہے, وہ ہمارے لیے ہے. بیان کے لیے ہمارے لیے. وہ جو آتا ہے نا جو جملہ بے کثیرہ میں کیا بے کثیرہ, یہ غیروں کے لیے نہیں ہے, یہ جملہ بھی ہمارے لیے ہے. تو یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یہ بھی غیروں کے لیے نہیں ہے, یہ بھی جملہ ہمارے لیے ہے, یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے. اور یہ ساری سب کی جو بنیاد, جو آغاز, جو ابتدا ہے وہ تقویٰ ہے. پورے دین کا دار و مدار تقویٰ ہے, قرآن سنت کا دار و مدار تقویٰ ہے. خدا کی قسم پھر جس کے دامن میں تقویٰ آتا ہے, پھر تقویٰ آتا ہے تو پھر دل سے سب کچھ نکل جاتا ہے, پھر ظاہری اور باطنی صورت ایک ہوتی ہے, پھر وہی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اس لیے محترم اللہ زندگی رکھے, انشاءاللہ یہ موضوع چلے گا, ہم اس پر 2-4 باتیں کریں گے. لیکن محترم میں یہی عرض کروں گا, آئیے ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں, جاتے ہیں, حاضری ہوتی رہتی ہے. بھائی یہاں کر یہی دعا کریں کہ باری تعالیٰ بس ان کے صدقہ سے ان کے نقش قدم پہ مجھے چلا, بس ان کی زندگی میری زندگی میں آ جائے. تو یقیناً آج جو میں آخری جملہ کہا تھا دوستو, اب یہاں سے میں بھی مسلم ارادہ کروں, آپ بھی ارادہ کریں, ہمارے گھر میں, ہمارے بولی ہمارے گھر میں, ہمارے پیٹ میں انشاءاللہ وہ چیز داخل نہیں ہوگی جو ناجائز ہے. اور اگر ہمارا پیسہ خرچ بھی ہوگا تو ناجائز پہ جگہ نہیں جائے گا, فضول خرچی نہیں ہوگی. ولا تسرفوا, نہیں ہو کرنا, ان لا یحب المسرفین, ہم وہیں خرچ کریں گے جہاں ہمیں قرآن و سنت نے حکم کیا ہے. پھر خدا کی قسم اس رزق میں برکت بھی ہوگی, وسیع بھی ہوگا, اضافہ بھی ہوگا, کبھی زندگی میں کمی بھی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کی بات میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنے کی باتیں جو میں نے موضوع کی ابتدا میں تمہید گفتگو میں کی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھنے, عمل کرنے, اس کو پیغام کے طور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.